بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا عاصم وائس۔ معزز دوستو، حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ علیہ کے والد ابو عبد الرحمن فروخ کو بنو امیہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت رابعہ شکم مادر میں تھے، یعنی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے۔ فروخ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس 23,000 دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروخ پورے 27 برس تک وطن مدینہ واپس نہ آ سکے۔ ربیہ کی والدہ نہایت روشن خیال اور عقل مند تھی۔ ربیہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا اور اس سلسلے میں جتنا روپیہ ان کے پاس تھا سب خرچ کر ڈالا۔ 27 سال بعد جب فروخ مدینہ واپس آئے تو اس شان سے گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ربیہ دروازے پر آئے۔ باپ بیٹے آمنے سامنے تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل نہ آشنا تھے۔ ربیہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے؟ فروخ بولے، نہیں بلکہ اللہ کا دشمن تو تو ہے، تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ اس شور و غل اور ہنگامہ کی آواز سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ شدہ خبر امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ کو بھی پہنچ گئی۔ ربیہ اس وقت عمر کے لحاظ سے نوجوان تھے لیکن ان کا علم اور فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ جیسے ائمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے مشائخ وقت اس لیے یہاں آتے تھے کہ اپنے استاذ حضرت ربیہ کی امداد کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ جس وقت یہاں پہنچے تو ربیہ اس وقت فروخ سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے بغیر نہیں مانوں گا۔ اس وقت فروخ کہتے ہیں، اور میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں جبکہ تم یہاں میری بیوی کے پاس ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کرا رہے تھے، شور برابر بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے امام علی حضرت مالک بن انس کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے آتے ہی فروخ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ فروخ بولے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، میرا نام فروخ ہے اور میں فلاں فلاں کا غلام ہوں۔ حضرت ربیہ کی ماں نے اندر سے جو سنا باہر آئیں اور انہوں نے کہا، ہاں یہ فروخ ہے، میرا شوہر ہے اور یہ ربیہ میرے لڑکے ہیں۔ فروخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے، ربیہ میرے شکم میں تھے۔ اس وقت حقیقت کے کھل جانے پر باپ بیٹے نے معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے اور فروخ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی ربیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ میرا لڑکا ہے؟ وہ بولی، ہاں۔ تھوڑی دیر بعد فروخ نے بیوی سے اس روپے کا متعلق دریافت کیا جو خراسان جاتے ہوئے ان کو دیے گئے۔ سب روپیہ حضرت ربیہ رحمہ اللہ علیہ کے تعلیم پر خرچ ہو چکا تھا۔ بیوی بولی، میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے، چند روز میں نکال دوں گی، اب ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ معمول کے مطابق حضرت ربیہ رحمہ اللہ علیہ وقت پر مسجد تشریف لے گئے اور درس شروع کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ، حسن بن زید رحمہ اللہ علیہ، ابن ابی علی اور دوسرے اعیان مدینہ شریک تھے۔ والدہ نے ربیہ کے درس کا وقت پہچان کر فروخ سے کہا کہ جاؤ نماز مسجد نبی میں پڑھنا۔ اب فروخ یہاں آئے، نماز پڑھی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے۔ ان کو سننے کا شوق ہوا تو حلقہ کے قریب چلے آئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر رستہ دینا شروع کیا۔ حضرت ربیہ رحمہ اللہ علیہ نے درس میں خلل پڑنے کی وجہ سے سر جھکا لیا اور ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروخ اس حالت میں ان سے شناخت نہ کر سکے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن فروخ فرت مسرت سے بے تاب ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اتنا بلند مرتبہ کیا ہے۔ گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے، میں نے آج تمہارے بیٹے کی ایسی شان دیکھی جو کبھی کسی علم اور فقہ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ربیہ رحمہ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، وہ 23,000 دینار یا یہ جاؤ منزلت علمی؟ فروخ بولے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگی، میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔
فاروق نے کہا تم نے وہ روپیہ صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔